بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ میں نصب کرایا۔ اس کا شمار اسلامی تاریخ میں کی عظیم نشانیوں میں ہوتا ہے اور مسلمان اس کا بوسہ لے کر اللہ تعالیٰ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تاہم اسلامی تاریخ میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جب اس پتھر کو چوری کر لیا گیا۔ اس واقعے کو کرامتہ کا حملہ کہا جاتا ہے اور یہ 317 ہجری 930 عیسوی میں پیش آیا۔ کرامتہ ایک باطل فرقہ تھا جو اسماعیلی شیعہ فرقے سے نکلا تھا۔ ان کے عقائد مسلمانوں کے عام عقائد سے مختلف اور منحرف تھے۔ یہ فرقہ اس نظریے پر قائم تھا کہ اسلامی تعلیمات کی ایک باطنی تشریح ہونی چاہیے اور انہوں نے شریعت کی کئی باتوں کو رد کیا۔ بحرین میں کرامتہ کا کافی اثر رسوخ تھا اور ان کا سربراہ ابو سعید الجنابی تھا۔ وہ نہایت شفاق اور طاقتور شخصیت کا حامل تھا۔ 317 ہجری میں جب حج کا وقت قریب آیا اور حاجی کثیر تعداد میں مکہ میں موجود تھے، ابو سعید الجنابی نے کرامتہ کے جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ نہ صرف اسلامی مقدسات کی بے حرمتی بلکہ مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچانے کی نیت سے کیا گیا تھا۔ اس دوران کرامتہ نے نہ صرف حرم میں موجود حاجیوں کو بے دریغ قتل کیا بلکہ انہیں گھروں اور بازاروں میں بھی لوٹ مار کی۔ کرامتہ کے جنگجو نہایت شفاقی سے حرم میں داخل ہوئے اور اللہ کے گھر کا تقدس کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ انہوں نے حاجیوں کو عین طواف کے دوران قتل کرنا شروع کر دیا اور خون بہایا۔ اس قتل عام میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں حاجی شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی المناک اور اندوہناک لمحہ تھا۔ روایات کے مطابق کرامتہ نے زمزم کے کنویں میں بھی لاشیں پھینک دیں اور خون بہا کر اسے ناپاک کر دیا۔ کرامتہ کا اصل مقصد خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا اور مسلمانوں کو دل سے تکلیف پہنچانا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کو نکال کر اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور ان کا لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ کرامتہ کے لوگ حجر اسود کو اکھاڑنے کے لیے مختلف اوزار استعمال کرتے رہے اور آخرکار اسے خانہ کعبہ سے نکال کر چوری کر کے بحرین لے گئے۔ کرامتہ نے حجر اسود کو بحرین کے علاقے احسا میں لے جا کر نصب کر دیا۔ وہاں انہوں نے اس پتھر کی بے حرمتی کی اور مسلمانوں کے لیے ایک تانا بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ حجر اسود کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے اور اس کو دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو شدید دکھ اور غم میں مبتلا کر دیا اور حرم پاک کا تقدس بری طرح مجروح ہوا۔ مسلمان حکمرانوں اور عوام نے حجر اسود کی واپسی کے لیے کوششیں کیں۔ طویل مذاکرات اور مالی معاوضے کے بعد کرامتہ نے آخرکار 339 ہجری میں حجر اسود کو واپس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واپسی کافی بھاری تعاون کے عوض ممکن ہوئی۔ جب حجر اسود واپس آیا تو اس میں کئی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ مسلمانوں نے اس کو خانہ کعبہ میں دوبارہ نصب کیا اور اس کی مرمت کے لیے چاندی کے ٹکڑے استعمال کیے تاکہ یہ پتھر اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہے۔ حجر اسود کی چوری اور واپسی کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش اور درس عبرت کا سبب بنا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کرامتہ کا فرقہ جو کہ اس وقت کافی طاقتور تھا، وقت کے ساتھ ساتھ زوال پذیر ہو گیا۔ ان کا اثر رسوخ بھی کم ہونا شروع ہو گیا اور آخرکار تباہی اس کا مقدر بن گیا۔ بہر حجر اسود کی چوری مسلمانوں کے ایمان و اتحاد کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ چاہے دشمنان اسلام کیسے ہی منصوبے بنائیں، اللہ کے گھر کی حفاظت
کیا اور ان کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے اور اس کا تقدس اور عزت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔